الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 9 فروری 2024 اور 28 رجب المرجب سن 1445 ہجری ہے۔ رجب کے مہینے کی عظمت کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ ماہ رجب عربی زبان میں اس کا نام رجب بھی آتا ہے اور اصب بھی آتا ہے۔ اصب اور رجب ان دونوں کا معنی عظمت اور تعظیم والا لیا جاتا ہے۔ رجب کا معنی تو تعظیم اور عزت والا مہینہ اور اصب کا معنی پانی کے تیز بہاؤ والا مہینہ۔ تو یہ دو نام اس کی کس بنیاد پہ رکھے گئے، کیوں رکھے گئے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ رمضان المبارک کا استقبالی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اس کے بعد آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں میں عبادت پانی کی تیز بہاؤ کی طرح تیز ہوتی تھی، تو اسے اصب بھی کہتے تھے، اور رجب تو اس کا پہلے سے ہی نام ہے۔ دوسری بات، رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے عبادت کی بھی ہے اور اس کی ترغیب دی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے اللہ، آپ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں جو برکات عطا فرمائیں، اس برکات کے ذریعے آپ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی قدردانی فرمائی ہے، اور اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو عظمت والا سمجھا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر چاہے کفار تھے، وہ اس مہینے کو بھی عظمت والا مہینہ گردانتے۔ 4 مہینے جس کو اسلام نے اربعۃ اشہر حرم کہا ہے کہ 4 مہینے عزت والے مہینے بنیادی طور پہ ہیں کہ اس میں جنگ مت کریں، تو جو پہلے حکم تھا ان مہینوں میں ذوالقعد ہے، ذوالحج ہے اور محرم ہے، تو چوتھا مہینہ یہ رجب ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے، ان سے پہلے ہے، اسلام کا 7واں مہینہ ہے، اور وہ مہینے جو ہیں وہ 11واں 12واں اور پہلا مہینہ بنتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ عزت والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ اگر کسی قوم میں جنگ ہو رہی ہوتی اور رات کو رجب کا چاند طلوع ہو جاتا اور صبح یکم ہوتی رجب کی، تو دشمنان ایک دوسرے سے جنگ کرتے وقت بھی جنگ روک دیا کرتے تھے، اور جنگ بندی کا گویا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ تو اس مہینے کو اتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کے اندر ایک کج فہمی یہ بھی تھی کہ وہ مہینے اپنی مرضی کے اعتبار سے آگے پیچھے کر لیتے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، محرم کے بعد سفر ہے، سفر کے بعد ربیع الاول ہے، تو پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول۔ تو جو لوگ نصابون اور تاریخ دان ہوتے، جن کے ہاں نسب بتایا جاتا یا تاریخ کا معاملہ طے کر کے بتایا جاتا تھا، تو ان کے ہاں ایک چیز ہوتی، وہ یہ ہوتی، وہ کہتے اس مہینے محرم تو آیا ہے، سفر نہیں آ رہا، لہذا سفر اسے اگلے مہینے میں، تو خواہ وہ مہینے کی ترتیب بدلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج فرمایا، حجۃ الوداع، اس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو آج کا دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ 9 ذوالحج۔ فرمایا آج کا تاریخ تو 9 ذوالحج، اور ہفتے کے اعتبار سے دن کا نام فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ مہینہ حرمت والا،
ویسے یہ دن حرمت والا اور یہ شہر حرمت والا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ رب العزت نے جیسے پہلے دن کائنات کو پیدا کیا اور 12 مہینوں کی ترتیب رکھی، تو آج میرے حج والے دن میں بھی وہ تمام مہینے اسی ترتیب کے اعتبار سے آ گئے ہیں۔ فرمایا جو لوگوں نے غلطیاں کیں، آگے پیچھے مہینے کیے، رب نے سب کو بدل کے آج کے دن میں بالکل اس تاریخ کو ٹھیک فرما دیا ہے، تو آج کے دن سے ایسے ہی چلے گا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں میں یہ قمری مہینوں کی ترتیب ہے، تو یہ قمری مہینوں کی ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور 12 مہینے شروع سے ہے، تو اس میں 7واں مہینہ میں یہ رجب ہے۔ تو رجب کی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی اسلام میں۔ ایک قبیلہ تھا مضر، تو قبیلہ بنی مضر جو ہے یہ عرب کا ایک مشہور جنگ جو قبیلہ تھا، لیکن وہ رجب کے مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے کہ رجب کے مہینے کا نام بھی قبیلہ رجب مضر پڑ جاتا تھا۔ رجب مضر اسے کہتے تھے کہ مضر قبیلے والوں کا یہ مہینہ ہے۔ بہرحال تو رجب کے حوالے سے اسلام سے پہلے بھی اس کو عزت، احترام، مرتبہ، نگاہ اکرام کے نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کی مزید عزتیں بتائی ہیں۔ اچھا، اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جو رجب کے مہینے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا اسلام کی جو پہلی ہجرت حبشہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ مکرمہ میں پہلی ہجرت مدینہ کی طرف نہیں کی بلکہ حبشہ کی طرف کی۔ حبشہ آج بھی دنیا کے نقشے میں افریقہ کا ایک ملک ہے، جسے ہم نقشے میں نام دیکھیں تو اس کا نام ہے ایتھوپیا۔ یہ ایتھوپیا وہ ملک ہے جس کو حبش کہتے تھے، حبشہ کہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی یہیں کے تھے، مؤذن رسول حضرت بلال ابن رباح یہ بھی حبشہ کے تھے۔ اور یہ علاقہ مسلمانوں کے لحاظ سے یوں نرم مزاج سمجھا جاتا تھا کہ اس علاقے کا جو سربراہ تھا جس کا نام تھا نجاشی، نجاشی تو ویسے وہاں کے سربراہ کو کہتے تھے، اسیحمہ اس کا نام ہے، تو شاہ نجاشی جو تھا وہاں کا سربراہ، یہ بندہ مسلمانوں کے حوالے سے بہت نرم تھا۔ تو مسلمان اس طرف ہجرت کر کے پہلی دفعہ تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چہیتی بیٹی حضرت رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی سے بڑی بہن ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ چوتھے نمبر پہ ہیں تو یہ دوسرے نمبر پہ۔ ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ود فیملی ہجرت فرمائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہجرت پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے ود فیملی ہجرت کی ہے نا تو یہ میرا داماد حضرت عثمان ہے اور میری بیٹی حضرت رقیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی تائید فرمائی اور ان کے لیے اتنی کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہ حبش تشریف لے گئے تھے۔ اسی سفر ہجرت میں حضرت رقیہ نے جو سمندری سفر کیا تھا، بالکل نوجوانی کی عمر تھی اور کبھی سمندری سفر سے واسطہ نہیں پڑا تھا، تو حضرت رقیہ بیمار ہوئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے جب واپس مدینہ تشریف لائیں کچھ عرصے کے بعد تو یہ فوت ہوئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبر میں خود اتر کے چادر مبارک رکھی اور اس کے اوپر حضرت رقیہ کو گویا کفن مبارک دے کر قبر میں رکھا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی پر بڑا دکھ کا اظہار بھی کیا اور اس کے لیے دعا خیر بھی کی۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو دوسری بیٹی کا نکاح دیا جسے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت رقیہ جو ہے انتہائی نوجوانی اور دوشیزگی کی عمر ہو، اور وہ بھی سمندری سفر ہو، 300 کلومیٹر 500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو اگر آپ یہ بحر الکاہل کا سفر دیکھیں سعودیہ سے افریقہ کا، تو یہ بہت بڑا سفر ہے، اور اس سفر میں تو جو بحری جہاز جاتے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ آکسیجن اور پوری یہ ترتیب ہوتی ہے، اور وہاں تو اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھلے تختوں پر سفر تھا اور کھلی کشتی پر سفر تھا جو بادبانی کی کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہجرت بھی رجب کے مہینے میں ہوئی ہے جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ حبشہ کے سربراہ کے بارے میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، نجاشی یہ مسلمان ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے تو صحابی ہوتے، حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو یہ صحابی رسول حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا۔ تو نجاشی وقت کے حکمران اور وقت کا سربراہ مملکت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو بڑی عزت احترام سے اپنے یہاں رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف اس نے چل کے آنا تھا کچھ دنوں میں کہ اس کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چاہنے والا، آپ کا مسلمان، وہ سربراہ مملکت جو حبشہ کا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام مدینہ سے باہر ایک گراؤنڈ میں تشریف لائے اور وہاں پر فرشتوں نے ان کی میت کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاضر فرما دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ دنیا اسے غائبانہ نماز جنازہ کہتی ہے۔ غائبانہ تو تب ہو جب آگے میت نہ ہو، تو یہ غائبانہ تو نہیں ہے، یہ تو حاضر آنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، تو وہ ان کو سامنے لایا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اسی لیے ہم غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں کہ وقت کے نبی کی خصوصیت ہے، اس کے سامنے جنازہ حاضر ہو جاتا ہے۔ امتیوں میں کسی کے سامنے یہ کوئی توفیق کسی کو مل سکتی ہے کہ وہ کسی کا جنازہ اپنے سامنے حاضر کرا لے؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بعد والے صحابہ حکمران بھی تو جنازے پڑھتے، انہی کے جو بعد میں جا کر یا کسی دور میدان میں جا کے شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے جنازے بھی تو ہوتے۔ تو ایسا کوئی جنازہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امت کے نبی کی ہے کہ انہوں نے ان کا جنازہ ادا فرمایا۔ حبشہ کی ہجرت بھی اسی مہینہ رجب میں۔ اس سے آگے آئیں تو اسلام کے کئی ایسے واقعات ہیں جو ہجرت میں مثلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ اسی رجب کے مہینے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے، تو وہ بھی رجب کا غالباً کوئی 13 تاریخ بنتی ہے یوم ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تبوک ہے۔ یہ تبوک مدینہ طیبہ سے تقریباً کوئی 1100 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے، 1000 سے زائد کلومیٹر ہے۔ یہ شام کا بارڈر بنتا ہے تبوک۔ یہ صوبہ مدینہ منورہ کا حصہ ہے لیکن شہر الگ ہے۔ میں نے الحمدللہ تبوک دیکھا ہے، میں تبوک میں جا کر ان جگہوں کی زیارت کی ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن قیام فرمایا، لیکن یہ بہت لمبا سفر ہے مدینہ طیبہ سے۔ اور اس کا موسمی لحاظ سے اگر ہم جغرافیہ دیکھیں تو جیسے آپ اور ہم ناران کاغان اور مری کی برف باری سمجھتے ہیں نا، تو سعودیہ کے شمال کے ایریاز میں جو یہ ایریا ہے نا تبوک کا، یہ بھی ایسے ٹھنڈا ہے، ایسے خوشگوار موسم ہوتا ہے اس کا، کئی فٹ تک وہاں برف باری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے سعودیہ کا تبوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک یہ بھی رجب کے مہینے میں اس طرف ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے یہ نبی علیہ السلام کے جہادی سفروں میں دنیاوی زندگی مبارک کا آخری سفر ہے۔ نبی علیہ السلام کا 62 سال کا بڑھاپا ہے اور داڑھی مبارک میں کئی ایک بال سفید تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا سفر فرمایا ہے، اور یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ہزار صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور یہ کسی قبیلے سے یا کسی شہر کے علاقے کے کفار سے ٹکر نہیں تھی، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک فائٹ تھی، ایک ریاست کی دوسری ریاست سے جنگ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ مملکت اپنی مدینہ منورہ کے سربراہ ہیں، تو یہ ان کی جنگ جو ہے وہ مملکت بنی اسفر جسے کہا جاتا ہے رومی حکمران جن کا نام ہرقل آتا ہے، اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹاکرا ہونا تھا، لیکن وہ ہو نہیں پایا، وہ آئے نہیں، وہ ڈرپوک وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے 20 دن وہاں قیام فرمایا اور فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے اکثر ایک روایت سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو کفار منافقین نے ایک جگہ بٹھایا تھا، اوپر سے پتھر گرا رہے تھے۔ یہ اسی سفر سے واپسی کا واقعہ تھا کہ جو پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرانے لگے تو حضرت جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے تشریف لائے تو ان کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ تو یہ اسی سفر میں، اور یہ بھی مہینہ رجب کا ہے، تو یہ رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی ہے اور واپس آنا بھی ہے۔ آج کل تو سعودیہ میں اس علاقے میں کافی برف باری ہے اور کافی ٹھنڈک ہے۔ جس وقت میں نبی علیہ السلام کا سفر ہوا تھا وہ شدید ترین گرمی تھی، اس حد تک گرم موسم تھا کہ کفار کی طرف سے جملہ کہا جاتا تھا کہ تم تو جل جاؤ گے، صحابہ کو کہا جاتا اگر نبی کے ساتھ تم اس گرمی میں جاؤ گے، تو قرآن کریم نے جواب دیا تھا کہ جہنم کی گرمی جو ہے نا وہ اس گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا کی گرمی برداشت کر لیں، دین کا ساتھ دے دیں، حق کا ساتھ دے دیں، نبوت کا ساتھ دے دیں، تو رب کریم ہمیں آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ یوں تشریف لے گئے تھے۔ اس میں واپسی پر 3 افراد کی شرکت نہیں تھی، تو ان کی توبہ کا واقعہ سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ 50 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک کا واقعہ ہے۔ ابھی تو میں رجب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ رجب کا آخری جمعہ ہے، پھر انشاءاللہ
مجھے حضرت کعب کے حوالے سے رب نے زندگی میں موقع دیا تو میں تفصیلاً واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ 50 دن تک ان کا جو توبہ کا معاملہ تھا وہ پینڈنگ رہا تھا۔ رجب کے مہینے میں ایک واقعہ اور بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم انتقال، یوم وفات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو اہلیہ ہے حضرت قریبت، حضرت زینب بنت جہش، ان کی ایک بہن ہے قریبت الصغریٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سسٹر ان لا بھی ہے اور حضرت معاویہ کی بیوی بھی ہے، اور حضرت معاویہ کی جو سسٹر ان لا ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، اور مومن ہونے کی نیت حضرت معاویہ کی وہ اماں بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی بیوی ہونے کے ناطے تو ام و ابیہا ہیں، اپنے والد کی بھی اماں ہیں، تو یہ اس درجے کا مقام ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک تو یہ سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کے ایک اور رشتہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے حضرت ام حبیبہ سیدہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو حضرت معاویہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہنوئی ہوئے، اور حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، یہ برادر ان لا ہوئے۔ یہ جو سالے کا لفظ ہے نا، یہ عزت کا نہیں ہوتا، اسی لیے میں اس کو برادر نسبتی کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا سال ہے، تو سالے کا لفظ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر والی کے بھائی کا تعارف کرانا ہو تو یہ نہ کہیں میرا سالہ ہے، یوں کہیں میرے بچوں کا ماموں ہے، تو عزت کا لفظ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو میں اگر حضرت معاویہ کے لیے یہ لفظ بولوں تو میں نہیں کہتا کہ گستاخی ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں نے برادر نسبتی کا لفظ بولا ہے۔ حضرت معاویہ کا دوسرا رشتہ تو حضور پاک علیہ السلام سے یہ ہے۔ ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے وہ چشم و چراغ ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا رشتہ ہوا ہے، جس خاندان میں وہ خاندان حضرت معاویہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ جو چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح بنو ہاشم میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جو پہلی 3 حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، ان تینوں کا نکاح جو ہے وہ ہے اپنا بنو امیہ میں، جو فیملی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ حضرت معاویہ کا تیسرا رشتہ ہے نبی علیہ السلام سے۔ اور چوتھا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے انہیں کاتب الوحی بنایا ہے۔ کاتب الوحی کا معنی کہ قرآن کریم نازل ہوتا، اور یہ قرآن کریم کو حضور پاک علیہ السلام کے حکم پہ تحریر فرماتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک بڑے ایجوکیٹڈ بندوں میں حضرت معاویہ کو شمار ہوتا تھا، جن نے بڑی بڑی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس زمانے میں کوئی لکھنا جانتا نا تو وہ بھی بہت بڑا پڑھا لکھا شمار ہوتا، تو حضرت معاویہ کی ایجوکیشن تو اس سے بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ حضرت معاویہ نبی علیہ السلام کے کاتب الوحی ہیں۔ اس پر بھی چند لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے قرآن نہیں لکھا۔ ایک شخص سے ہماری بات ہوئی تو اس کے دل میں حضرت معاویہ کا بغض پنپ رہا ہے، تو وہ مجھے باتوں میں کہنے لگا کہ جب ہم نے حوالے دیے کہ انہوں نے کتابت کی نبی علیہ السلام کی قرآن کریم کی، تو مجھے کہنے لگا قرآن کریم تو بہت کم لکھا ہے اس نے حضور کے خط زیادہ لکھے تھے، اور خط والا منشی نہیں ہوتا، وہ اس طرح کہہ کہ حضرت معاویہ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا یار قرآن کریم لکھنا موجود ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے میں آپ کی یہی بات مان لیتا ہوں کہ خطوط لکھوائے ہیں حضور علیہ السلام نے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ خط میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یار تو اپنا ان باکس اپنی بیوی کو چیک نہیں کرنے دیتا، اپنے بیٹے کو چیک نہیں کرنے دیتا، تیرے ان باکس میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ان باکس ہیں نا، جو خطوط ہیں نبی علیہ السلام کے، جو بادشاہوں کو لکھے، کہتے ہیں راز کی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ تو ڈبل رازدار ہے، پھر حضور علیہ السلام سے اپنے راز کی چیزیں لکھوا رہی ہیں، تو پھر تو مخالف کے منہ میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ خط لکھنے کی بات کریں تب بھی نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا ہے، اور اگر قرآن لکھنے کی بات کریں تو اللہ بھی اعتماد کر رہا ہے، نبی بھی اعتماد کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جتنا میں نے سمجھا ہے نا، میں ایک نقطے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں جس حد تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کی زبانیں موجود ہیں نا، ایسے اور کسی صحابی کے لیے موجود نہیں۔ بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت نہ ہونا، تو ان کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پہ پھر بھی تھوڑی بہت خاموشی ہو جاتی ہے، لیکن جب بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آتی ہے نا تو چہرے پر نحوست دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ یار جس کو نبی نے اپنے قریب بٹھایا، جس پر اعتبار نبی نے کیا،
نبی نے اس سے قرآن لکھوایا، نبی نے اس سے اپنے خطوط لکھوائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی یعنی سسٹر ان لا کا رشتہ اس شخصیت سے ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کی بہن کا رشتہ اپنے نکاح میں قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی فیملی میں اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ دیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دعائیں دی ہیں۔ اس شخص سے نبی علیہ السلام نے اس میں حج کے موقع پہ سر کا حلق مبارک کرایا ہے، ان کے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا گیا، نبی علیہ السلام نے وضو مبارک فرمایا اور اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا۔ یہ کئی اعزازات ہیں حضرت معاویہ کو، جو آج کا مورخ یا آج کا کوئی رائٹر اور آتھر حضرت معاویہ کے لیے 2-4 گھسی پٹی جھوٹی روایتیں سناتا ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام کا دامن صاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے محبت کیا۔ ہمارے استاذ محترم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اور وہ رحمت نازل فرمائے، حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد علیہ ان کے ساتھی تھے، اور حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں انگلینڈ بھیجا تھا قادیانیت کے تعاقب کے لیے۔ اللہ نے انہیں بڑا ملکہ دیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کی گفتگو سنی تو ایک شخص نے حضرت معاویہ پر اعتراضات اس طرح 1 2 3 کیے۔ وہ اعتراض کر رہا تھا تو علامہ صاحب بات سن رہے تھے، تو فرمانے لگے اچھا کون سا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی سے اس کی جنگ ہوئی ہے۔ کہ حضرت علی کو تو زیادہ جانتے ہیں یا حضرت امام حسن جانتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں؟ کہ حضرت امام حسن جانتے ہیں۔ کہ حضرت امام حسن نے تو گلے لگایا ہے، راضی نامہ کر لیا ہے، ان کے بھائی حضرت حسین نے راضی نامہ کر لیا ہے، پوری خاندان علوی حضرت علی کی فیملی ان سے راضی ہے، لڑائی ہوئی پھر راضی نامہ ہو گیا۔ تو جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ لڑائی نہیں رہتی، جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی، تو کیسے کہتے ہو؟ ایک اعتراض اڑایا، اس نے دوسرا اس طرح جوابات دیتے گئے، آخر میں اس کو کہا کہ بھائی ایسا اعتراض لا جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ختم ہو، کہ وہ حضور کا صحابی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایسا اعتراض تو نہیں ہے۔ کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو رب نے جنت دے دی ہے؟ کہ صحابہ اہل بیت کے لیے تو جنت ہے۔ تو کہ پھر ایسا اعتراض لا جس سے حضرت معاویہ جنت میں گئے ہوئے واپس آ جائیں۔ ایسا اعتراض تیرے پاس ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کا دخول جنت خروج جنت میں بدل جائے، ان کے جنتی ہونا نعوذ باللہ جنتی کے خلاف بدل جائے، کوئی ایسا ثبوت؟ تو 1 2 تاریخ کے حوالے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تاریخ کی باتیں قرآن کے مقابلے میں چل سکتی ہیں؟ رب کا قرآن سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں کہتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو فرمایا یہاں لفظ ہے وَكُلًّا، یہ کل آل کو کہتے ہیں، تمام کو کہتے ہیں۔ تو کل میں حضور علیہ السلام کے کل صحابہ کل اہل بیت آ گئے۔ تیری روایتیں کہاں جائیں گی جو لفظ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مقابلہ کریں؟ تو حضرت معاویہ کو میں نے بہت دیکھا ہے، حضرت معاویہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک کا اعتراض آپ کو سنا ہوا، آپ حیران ہو، اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مطلب غلط ہوتا ہے، عربی میں اس نام کا معنی غلط ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ معاویہ کے لفظ کی الف ہٹا دینا معویہ بنتا ہے، اور معویہ ایک برے جانور کا نام ہے۔ میں نے کہا لفظ سے الف ہٹا دیں پھر بنتا ہے نا، تو الف ٹھہرا رہے تو پھر تو نہیں بنتا۔ اب وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، ہم جاتے ہیں حرم کعبہ میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی حرم جاتے ہیں۔ میں نے کہا حرم کسے کہتے ہیں؟ کہتے عزت والا گھر۔ میں نے کہا اس حرم کے نیچے ایک ہی نقطہ لگا لیں جیم کا، کیا بن جائے گا؟ بولیے، جرم بن جائے گا۔ کوئی کہے گا جرم کعبہ؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو میں نے کہا وہاں لفظ بدلیں، ایک نقطے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ادھر شرم کر تو صحابی کے نام کا الف ہٹا رہا ہے۔ یار تو مجھے اپنے دکان کی دیوار تو چھوڑو، ایک اینٹ نہیں گرانے دیتا کسی کو، اور تو صحابی کے نام کا الف گرا دے اور لوگ سمجھے جی ماشاءاللہ کوئی دلیل آ گئی۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ ذلیل آ گیا۔ تو دلیل ہونی چاہیے جس سے کوئی بات بنے۔ اچھا لفظ کا ایک معنی ٹھیک بھی بنتا ہو، ایک معنی برا بنتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ یہ جو لفظ جعفر ہے کتنا احترام کے قابل لفظ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ حضرت جعفر طیار، جعفر کا ایک معنی ٹھیک بھی ہے، ایک معنی برا بھی ہے۔ جعفر کا ایک معنی صحابی رسول ہے، اور جعفر کا ایک معنی خربوزہ اور برا جانور بھی تو ہوتا ہے۔ تو آپ اچھے معنی کو دیکھتے ہو، برے معنی کو آپ نہیں دیکھتے، تو پھر اس کے بعد یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ یار ایک لفظ کا استعمال دیکھا جاتا ہے، کسی کو بندہ کہنا ماشاءاللہ یہ بہادر تو شیر ہے، اور اگر کوئی کہے کہ شیر تو حرام جانور ہے، اس کو تو ماں بہن کی تمیز ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ آپ نے اس کو ایسے کہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایسے ہے؟ بھائی آپ نے اس کا صحیح معنی مراد لیا ہے۔
تو جب آنکھوں پر پٹی نہ بندھی ہوئی ہو تو بندے کو قرآن حدیث سے صحیح مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ وہ جن کے نام کا معنی بھی ٹھیک ہے کہ وہ آسمان پہ چمکنے والا ستارہ جو تہجد کے ٹائم کا اعلان کرتا ہے، یہ ہے معاویہ نام کا معنی۔ اور ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس سارے ڈیرے ایک لفظ آتے ہیں، یہ لفظ میں سریکی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یعنی چس سریکی چاسی، ایسے آپ کو اردو میں جملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری بوڑھی عورتیں یا بزرگ ہیں نا، وہ یہ لفظ بولتے بھی تھے اور ہم نے ان سے سنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کتے کی بھونک ہے نا، جب کتا بھونکتا ہے سارا دن اس کے بھونکنے کو بھونکنا کہتے ہیں، لیکن جب کتا تہجد کے وقت بھونکتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیسے ڈیندا پہ؟ ہاں، اروڑی ڈیندا پہ۔ آپ خود پوچھ لیں، بزرگوں سے پوچھ لیں، گھر میں خواتین سے پوچھ لیں کہ کتا اروڑی ڈیندا ہے۔ اروڑی کتے کی اس بھونک کو کہتے ہیں جو تہجد کے وقت وہ بھونکتا ہے، پورا دن اس کی بھونک کو اروڑی نہیں کہتے۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت حضرت معاویہ کے نام کا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کتے سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو معاویہ نبی علیہ السلام کو برداشت ہے، معاویہ صحابہ اہل بیت کو برداشت ہے، معاویہ اللہ رب العزت نے اس کو مقام دیا ہے۔ تو تاریخ کی جھوٹی روایتیں قرآن کے مقابلے میں کہاں چل سکتی ہیں جو اس پر کوئی بندہ بیٹھ کے بات کرے؟ رب نے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم کا وعدہ کیا، صحابہ اہل بیت کے راضی نامے ہو گئے، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ اروڑی دینے والی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں بنتی۔ تو یہ چھٹا واقعہ جو اس مہینہ رجب میں ہے، تو میں نے یہ 6 واقعات آپ کی خدمت میں رجب کے حوالے سے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ماہ رجب کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے اور شعبان میں برکت دے تاکہ ہم رمضان میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رجب اور شعبان کی برکت دے کر رمضان تک پہنچا دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔